الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له خلقا وملكا وعبيدا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ودليلنا ومحبوبنا ومرشدنا شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عبد الله ونبيه ورسوله أحمد في السماء وفي الأرض دليل رب العالمين محمد محمود المقام عند الله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم أوحى إليه ربه ما أوحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما گزشتہ کئی جمعۃ المبارک میں ہم نے واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ و ذکر قرآن مقدس کے اندر زیادہ فرمایا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جرأت اور استقامت اور حالات اگر خراب ہو جائیں تو میرا محبوب گھبرانا نہیں. دیکھو میرا کلیم اللہ پیغمبر وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، ساری دنیا مخالف ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق بات نہ چھپائی ہے نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ان کے پاؤں کے اندر لغزش آئی ہے. تو اللہ کریم نے ایسا استقامت اور ایسی جرأت عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ واقعہ سنا کر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی جب اعلان توحید فرمائیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. ہو سکتا ہے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے قتل کی تدبیریں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو وطن سے بے وطن کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں جو سابقہ انبیاء کے ساتھ آئے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، میرا محبوب صبر کرنا، جیسے اللہ کے پہلے انبیاء نے صبر فرمایا ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ نے فرمایا صبر ایسے کرنا ہے جیسے میرے اولو العزم پیغمبر اللہ کے نبی رسول صبر کرتے رہے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اعلان توحید فرمایا تو جب معجزات پیش کیے تو اس نے سمجھا نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر، حالانکہ حقیقت سے وہ واقف تھا، لیکن باوجود سمجھنے کے ضد اور ہٹ درمی سے نہ مانا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آ گیا. آخر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے کے اندر فتح عطا. تو اللہ نے فرمایا جادوگر جس صورت کے اندر بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر ہمیشہ ناکام ہی رہے گا. اگر مسلمان بندہ صحیح ایماندار مضبوطی سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اعمال صالحہ رکھے، اپنے وجود کو پاک صاف رکھے، دین اسلام کی پابندی رکھے. وہ شرارت کرنے والے شرارت کرتے ہیں، لیکن کسی مومن کا بھی جادوگر کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہرحال جادوگر ناکام ہوئے تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح فرمائی، مدد نصرت فرمائی. تو پھر جادوگر جو تھے وہ ایمان لے کے سارے کے سارے مان گئے. اب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کر لیا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، اب ہم نے ایمان قبول کر لیا. معلوم ہوتا ہے جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے پھر جو مرضی ہو جائے ایمان انسان کا کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا. جتنے بھی مصائب آئیں، جتنے بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، بندہ قبول کر لیتا ہے مگر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا مگر نہ سمجھے. پھر اللہ کے عذابات آئے مختلف صورتوں کے اندر، سیلاب کی صورت کے اندر، کبھی اور اللہ کے عذابات آئے مگر وعدہ کرتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آخرکار قوم موسیٰ فرعون کے ظلم سے تنگ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے مصیبتیں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل چلے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہ جو ان کے ساتھی ہیں ماننے والے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے، تو پیچھے فرعون کو بھی پتہ چل گیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، پیچھے سے آیا، اپنی فوجیں لے کر آیا۔ اب جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے دو رستے موجود ہیں۔ ایک وہ رستہ ہے جو خشکی والا ہے، جہاں سے آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے اپنے منزل مقصود پہ، لیکن اللہ نے وہ راستہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس راستے کی طرف جائیں جہاں خشکی نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ خشکی کے راستے میں جاتے تو پھر اگر فرعون پیچھے سے آ جاتا، تعاقب کر لیتا، ان کو پکڑ لیتا، تو پھر جنگ ہو جاتی، جہاد ہو جاتا۔ تو قوم اس پوزیشن کے اندر نہیں تھی کہ وہ جہاد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ کو پتا تھا کہ اگر انہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو یہ جہاد سے بھاگ جائیں گے، یہ مقابلہ نہیں کریں گے فرعون کا۔ تو اللہ نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ اس راستے سے لے کر جس میں پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، بحر کلثم ہے، جب اس راستے سے چلے ہیں تو اللہ کریم نے بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کیے، مولا کریم نے وقت کے فرعون کو، وقت کے بادشاہ کو اللہ کریم نے پانی کے اندر غرق فرما دیا، جس کا تذکرہ آگے میں بیان کروں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، پیچھے سے فرعون نے تعاقب کیا ہے، آ گئے بحر کلثم کے کنارے، آگے دیکھتے ہیں تو دریا کی موجیں، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کی فوجیں ہیں، آگے موجیں ہیں، پیچھے فوجیں ہیں۔ اب منظر عجیب ہے، اب قوم والوں کو لگنے لگا کہ اب بس موت آئی، اب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر مصر کے اندر مرتے چلو قبروں کا نمونہ تو ہمارا ہوتا، اب اس مقام پر مارے جائیں گے، یہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے دریا کے حوالے کر دیں گے، دنیا کے اندر ہماری قبریں بھی نہیں بنے گی، ہمارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آپ نے تو ہمیں، سامنے موجیں ہیں، آگے پانی ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی موت ہے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی فوجیں ہیں۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو مارے گئے، ہم تو نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمیں تو قتل کر دیا جائے گا، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کی فوج سامنے نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، یہ مارنے مرانے والی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے، ہم جکڑے گئے۔ فرمایا کلا
میرا رب میرے دیکھو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور جملہ کون سا استعمال فرمایا؟ ان معی ربی، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، میرا اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، کوئی نہ کوئی بچاؤ کا راستہ میرا مولا نکال دے گا۔ موت تو نظر ضرور آ رہی ہے لیکن میرا یقین میرے اللہ پر ہے۔ او کائنات والو، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر میرے پیغمبر اولو العزم بھی ہوں، اگر میرے ولیوں، نبیوں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب بھی ان کو کوئی مصیبت درپیش آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ ان معی ربی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سابقہ انبیاء کو نہیں پکارا، کسی اور بندے کو نہیں پکارا، جبریل کو نہیں پکارا، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کائنات والو، جب بھی کبھی مشکل پیش آ جائے، کبھی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہو، کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی۔ ایک یہ منظر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تو نہیں ہیں، لاکھوں کے بندے ساتھ ہیں، لاکھوں تعداد کے اندر ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے سب کے ساتھ اللہ ہے، فرمایا نہیں، ان معی ربی، بس میرے ساتھ کون ہے؟ میرا۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ فرمایا تمہارا یقین تو پہلے خراب ہو چکا ہے، تم تو کہہ رہے ہو انا لمدرکون، ہائے ہم تو مارے گئے، ہائے ہم تو پکڑے گئے، ہائے آج موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرد واحد یعنی اپنا ذکر فرمایا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تمہارا تو بالکل اللہ پر یقین ہے ہی نہیں۔ مگر ادھر دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات آئے، اللہ کے پیغمبر غار کے اندر آئے اور آپ نیند کے اندر آئے اور آپ کی جھولی مبارک کے اندر سر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سامنے دشمن آ جاتے ہیں۔ اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اگر اندر آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر میرے محبوب نے لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کر ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا، یعنی اللہ کے محبوب نے ابو بکر کو بھی شامل فرمایا ہے، کیونکہ ابو بکر کا یقین بھی وہی ہے جو میرے محبوب کا یقین ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کو اپنی فکر بالکل نہیں ہے، ابو بکر کو فکر ہے تو محمد الرسول اللہ، اپنی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کیجیے
دیجئے ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی میرا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بس میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تمہارا یقین تو پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، تم تو کہہ رہے ہو مارے گئے مارے گئے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جب لشکر قریب آنے لگا، اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے میرے پاک پیغمبر کریم اللہ، ذرا اپنا وہ ڈنڈا پانی کے اندر ماریے، اپنا ڈنڈا پانی کے اندر ماریے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پانی کے اندر مارا ہے، اپنا ڈنڈا پانی کے اندر مارا ہے، کائنات والوں 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے، اللہ نے آنن فانن 12 رستے بنا دیے پانی کے اندر، 12 رستے بن جاتے ہیں، پانی منجمد ہو جاتا ہے، پانی برف کی شکل کے اندر آ جاتا ہے، درمیان کے اندر اللہ کریم موٹر وے بنا دیتے ہیں، صاف راستہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی عصا مارا ہے، جو ہی ڈنڈا مارا، راستے بن جاتے ہیں۔ کائنات والوں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کی عجیب عجیب تعبیریں کرتے ہیں اور عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مگر اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے، اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے ہر فرقے کے لیے الگ الگ راستے بنا دیے، الگ الگ اللہ کریم نے جگہ بنا دی، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کریم لفظ کون سے استعمال فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد حرام سے چلتے ہیں، مسجد اقصی آتے ہیں، مسجد اقصی میں جماعت ہوتی ہے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سدرۃ المنتہی، جہاں تک میرا اللہ لے جاتا ہے وہاں تک جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں۔ اور اللہ نے لفظ استعمال فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ معاملہ ہو گیا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ اور لوگوں نے جب سنا تو بڑے بڑے نئے مسلمان کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، کہنے لگے بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا۔ میں کیا بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد، اتھاں چپ دی جائے علاوے محمد۔ کمال تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بشر اور اتنا لمبا سفر ہو۔ اللہ نے فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر ہو گیا، اتنا لمبا سفر، اتنا طویل سفر، اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ہو گیا۔ لیکن جب میرے محبوب اپنی مرضی سے چلتے ہیں، مکہ سے مدینہ سفر کتنا ہے؟ تقریباً نسبتاً 450-500 کلومیٹر ہے۔ معراج کے سفر کے مقابلے میں بالکل معمولی سفر ہے، لیکن وہاں میرا پیغمبر خود چل کے جاتا ہے، اپنی مرضیوں سے چل کے جاتا ہے، 15 دن لگ جاتے ہیں، اور معراج کا سفر اتنا لمبا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ
اللہ نے فرمایا یہ نہ دیکھو جانے والا کون ہے، یہ دیکھو لے کر جانے والا سبحان، لے کر جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی، جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، نیب و وزیروں مشیروں سے پاک ہے، مرضیوں کا مالک ہے۔ معلوم ہوتا ہے معجزہ جو ہوتا ہے ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مگر مرضی کس کی چلتی ہے؟ بولو اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے معجزات کا انکار نہیں کرنا، بلکہ اتنا کہنا ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، حالانکہ عموماً ڈنڈا مارنے سے رستے نہیں بنا کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے مارا، معجزہ ہوا، 12 رستے بن جاتے ہیں۔ اب قوم موسیٰ بحر کلزم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ساری قوم 12 قبیلے داخل ہو جاتے ہیں، چل رہی ہیں، چلتے 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 جب درمیان کے اندر پہنچتے ہیں، پیچھے فرعون بھی آ جاتا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ قوم موسیٰ تو بحر کلزم کے اندر اتر چکی ہے، اب جناب اس نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے، تعاقب کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج آ، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج آ گیا میرے چنگل کے اندر۔ اللہ نے فرمایا آج آ گیا میری پکڑ کے اندر۔ جو ہی فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ جو ہی فرعون درمیان کے اندر اپنی فوجیں لے کر آیا ہے، ادھر قوم موسیٰ بحر کلزم پار کر چکی ہے، اب کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون پانی کے اندر آ گیا ہے، ابھی تو رستے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے آرڈر دیا پانی کو، ہاں بھائی پانی چلنا شروع کر دے، اب جناب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے وہی برف جو ہے، جو منجمد ہے، جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں، جو راستے بنے ہوئے ہیں، کائنات والوں وہ سارے کا سارا پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرعون غرق ہونا شروع ہوتا ہے، اب غوطے آنے لگتے ہیں۔ اب جناب پانی کے اندر جب غوطے آئے ہیں، پھر کہتا ہے آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ پہلے تو خود خدائی کا دعویٰ ہے، لیکن اب جب آ گیا پانی کے اندر غوطے آئے، جب برداشت نہیں کر سکا، اب کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جب غوطے آتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوا کرتی ہے، پھر بندے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت کہتا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب تک تو بدمعاشی کے اندر تھا، اب تک تو ظلم کیا کرتا تھا، اب تک تو میری بغاوت کے اندر تھا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کا قتل ناحق کیا، ایمان والوں کو مارا، بڑا ظلم کیا ہے تو نے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، اس سے پہلے تو فسادی تھا، اس سے پہلے تو زمین کے اندر فساد مچانے والا تھا۔
اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کائنات والو اگر موت کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کیا جائے تو اللہ کریم قطعاً ایمان قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج تیرے غرق ہونے کا وقت آ گیا ہے، پانی چل پڑا ہے، فرعون پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ آج فرعون جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، آخر اللہ کریم کی پکڑ آ گئی، آخر اللہ کریم نے پکڑ لیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل میں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارے کا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو فنا دی بھائی، اتھو لگ گئے کئی وپاری، کئی اپنا آپ بچا گئے نی، کئی ساری کھیت لٹا گئے نی، اتھے سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری، ایک الفاروق دی یاد رکھیں مت ونجے یار وساری، اتھے سودا دست بدستی دا، فرمایا دن قیامت کے اتھے سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں آج بہت بڑا بادشاہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، آج اللہ کی پکڑ کے اندر آ گیا، آج اللہ نے ایسا پکڑا ہے، اور ایک نہیں کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ کریم نے پکڑ لیا ہے، کئی ایسے بادشاہ ہیں جن کے ناک کے ذریعے اللہ نے دماغ میں مچھر داخل کر دیا، صبح بھی جوتے لگتے ہیں، شام بھی جوتے لگتے ہیں۔ فرعون وہ ہے جو دنیا کا بادشاہ ہے مگر آج غرق ہو رہا ہے۔ کائنات والوں کامیابی اقتدار میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، کامیابی مال و دولت کے اندر ہوتی تو جناب قارون کامیاب ہو جاتا، کامیابی دنیا کی چیزوں کے اندر ہوتی نمرود کامیاب ہوتا، مگر نہیں ہوا کامیابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر ہے، کامیابی دین کے اندر ہے، عزت دین کے اندر ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، مگر نہ بادشاہ جو بنتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے، جوتے لگتے ہیں جیسے مارا گیا ان کو۔ اور میں کہتا ہوں ہر شے تے غالب ذات خدا دی، ہر شے تے غالب ذات خدا دی، تے تینوں سمجھ بندہ نہ آوے، نمرود جائے بے رب مچھرا تو مرواوے، زکریا جے پہ جبرانو رب آرے ہیت چراوے، او خالق مالک ہر دا طاہر تے جڑا چڑیاں تو باز مراوے، او خالق
مالک ہر دا تے جڑا چڑیاں تو باز مراوے اللہ کریم نے فرمایا آلان اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ اس سے پہلے تو نافرمان تھا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو فسادیوں میں سے تھا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی جائیے فرعون توبہ توبہ کر رہا ہے یہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میری رحمت کو جوش آ جائے اسی دریا میں سے ریت نکال کے اس کے منہ میں ڈال دے اس کی زبان بند ہو جائے آج یہ ایمان قبول کر رہا ہے آج کا قابل قبول ایمان نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اے فرعون آج دن ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تیرے بدن کو نجات دے دیں گے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ سورت کا نام سورت یونس ہے 11واں پارہ ہے آخری رکوع سے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے آخری رکوع سے پہلا رکوع آپ اللہ کا قرآن جا کے پڑھئے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ہم آج دن تیرے وجود کو نجات دے دیں گے کیوں دیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے یہ عبرت کا سامان ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ فرعون کا کیا شرم ہے اس کے جسم کو نہ پانی نے قبول کیا ہے نہ مٹی نے قبول کیا نہ پہاڑوں نے قبول کیا نہ دنیا کی کسی اور چیز نے قبول کیا کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا اللہ کا فرمان آ گیا آج بھی کائنات والوں مصر کے عجائب گھر کے اندر جائیں آپ کو وہاں پر لاش فرعون کی ملے گی آج بھی عبرت کا سامان بنا ہوا ہے آج بھی دنیا کے بادشاہ جاتے ہوں گے دنیا کے بادشاہ جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ عام بندوں کو تو دکھایا بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ عام بندوں کے لیے ایسے دروازے نہیں کھولے جاتے مگر یہ اللہ کی رحمت والا دروازہ ہے اللہ فرماتے ہیں امیر آئے تب بھی کھلا غریب آئے تب بھی کھلا ہے یہ میری رحمت والا دروازہ ہے اللہ نے فرمایا آخرکار میری پکڑ آ جاتی ہے فرعون پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اللہ نے ایک مقام پہ اس کی صفت بیان فرمائی ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور فرعون جو ہے یہ میخوں والا کون سا مشہور ہے ذِي الْأَوْتَادِ ذِي الْأَوْتَادِ کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ میخوں والا فرعون ہے جب یہ دنیا کو سزا دیتا تھا کھڑا کر کے پاؤں کے اندر میخیں لگا دیتا ہے ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کے اس کے اندر میخیں ٹھکوا دیتا ہے لیکن جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے جتنا بھی ظلم کیا گیا ان لوگوں نے ایمان سے اپنا دامن نہیں چھڑایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی فرعون کی ہے مگر نیک خاتون ہے آج اللہ نے آ کے پکڑا ہے اس نے ظلم بڑے کیا ہے حضرت آسیہ نے جب ایمان قبول کر لیا ہے چوری چھپے کیا ہے فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ آسیہ نے ایمان قبول کر لیا ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہتا ہے آسیہ پتہ چلا ہے تو نے ایمان قبول کر لیا اور میری اجازت کے بغیر کر لیا حضرت آسیہ کو اللہ نے جرأت عطا فرمائی فرمایا کر کیا لیا میں تو اب بھی کہتی ہوں لا الہ الا اللہ ایک عورت ہو کے صرف
بھی وقت کے حکمران کے سامنے زبان نہیں کھولتا ہے. ایک عورت ہو کے کہتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اس وقت فرعون نے کہا تو جانتی بھی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. اس نے کہا کر لے جو کرنا ہے, اب ایمان قبول کر لیا ہے, اب مر تو جائیں گے مگر ایمان کبھی دل سے نکل نہیں سکتا ہے. اس ظالم نے کہا سب سے پہلے اس کا لباس اتار لیا جائے. یہ جو شاہانہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے, یہ جو بادشاہزادی بنی ہوئی ہے, یہ جو میری گھر والی بنی ہوئی ہے, اس کا لباس لیا جائے. لباس دے لیا گیا, پرانا لباس پہنایا گیا. فرمایا ہاتھ کے اندر جھاڑو دیا جائے. پہلے تو اس کی خدمت ہوتی تھی, اب یہ نوکرانی بن کے جھاڑو دے گی. جا آسیہ گلیوں کے اندر جا کے جھاڑو دیا کر. آسیہ جھاڑو بھی دیتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ. واہ میرے اللہ تیرا انصاف ہے, اب تیرا کلمہ پڑھا ہے تو سب کچھ ہی لے لیا, لباس بھی اتار لیا لوگوں نے. آج جھاڑو میرے ہاتھ کے اندر ہے مولا کریم, تیری توحید کی خاطر سب کچھ ہی میں نے لٹا دیا ہے. تن چھوڑا, عمل چھوڑا, چمن چھوڑا, وطن چھوڑا, بتا مالک اب تو نے ہمارے پاس کیا چھوڑا. جو اپنے ہیں تو روٹھے ہیں, جو رشتے ہیں تو ٹوٹے ہیں, مگر توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا. اللہ سب کچھ چلا گیا مگر تیری توحید والا دامن نہیں چھوڑا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ادھر سے جو عورت سنتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے جھاڑو اٹھا کے, وہ بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ. فرعون کے دربار میں آواز جاتی ہے, یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا تمہاری بیوی آسیہ کلمہ پڑھ رہی ہے, اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے. کہا آسیہ کو بلایا جائے. آ جاتی ہے, کہتا ہے جانتی ہے تم میں کون ہوں؟ میں فرعون ہوں. اس کے پاؤں کے اندر بھی میخیں لگا دیتے ہیں, ہاتھ کے اندر بھی میخیں لگ جاتی ہیں, اور مارنے والے ظالموں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. ایک مارتا ہے پھر دوسرا مارتا ہے, مارنے والے تھک جاتے ہیں, مار کھانے والی ایک ہی آسیہ ہے. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں ایمان والوں کی مثال دو, جیسا کہ فرعون کی بیوی ہے, ایمان والوں میں سے ایمان والی ہے فرعون کی بیوی, لیکن اللہ نے کتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا ہے. مرتی مر جاتی ہے مگر ایمان سے اپنا دامن نہیں چھڑاتی ہے. ایمان جب دل کے اندر آ جاتا ہے, کائنات والوں یہ اللہ کی توحید والا بوند جو ہوتا ہے یہ کوڑے شربت کی طرح ہوتا ہے, پیتے ہوئے تکلیف ضرور ہوتی ہے مگر جب اندر چلا جاتا ہے پھر کسی کے باپ سے بھی نکل نہیں سکتا ہے. جیسے کوڑا شربت ہوتا ہے اسی طرح مسئلہ توحید والا ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا حاضر الا اللہ, لا ناظر الا اللہ, لا غاب الا اللہ, لا موتی الا اللہ, لا مانع الا اللہ, لا نافع الا اللہ, لا زار الا اللہ, لا معز الا اللہ, لا مذل الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ. اجڑے وساوے ایک اللہ, بسدے اجاڑے ایک اللہ, روندے ہساوے ایک اللہ, ہسدے رلاوے ایک اللہ. آسیہ کہتی ہے مار لے ظالم مار لے, بڑا مارا جاتا ہے, آخر اس کی جسم کے کیچڑے اڑ جاتے ہیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اس وقت آسیہ کہتی ہے اللہ ابن لی الدکا بیتن فی الجنہ. اللہ اب دنیا مجھے اچھی نہیں لگ رہی, اب اللہ میرا جنت کے اندر گھر بنا دے.
ظالم بڑا ظلم کر رہا ہے، مار مار کے حال سے بحال کیا جاتا ہے۔ لوگوں ایمان قبول کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ آخر حضرت آسیہ کہتی ہے جب مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں برداشت نہیں ہوتی تو میں مسکرا لیتی ہوں۔ فرعون کہتا ہے تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ آسیہ کہتی ہے ظالم تجھے نہیں پتا جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ جنت والا گھر دنیا میں میرے سامنے کر دیتا ہے، میں یہیں سے نظارے کر رہی ہوں۔ ابن لی الدک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اللہ مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیچارے مظلوم ہیں جیسے آسیہ بیچارے مظلوم تھے اللہ ان کو ظالموں سے کیا عطا فرما، بولیے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ مار کھاتے کھاتے آخر بیچاری جام شہادت نوش فرما جاتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، او کائنات والو ایک عورت ہو کے فرعون کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ افضل الجہاد میرے محبوب نے فرمایا افضل جہاد وہ ہے من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کون سا جہاد ہے؟ افضل جہاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔